وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عذاب قبر کے بارے میں ایک بندے نے سوال کیا ہے کہ قرآن سے کیا ثابت ہے، تو کیا حدیث سے اگر ثابت ہو تو حدیث سے وہ دلیل نہیں ہوگی؟ یہ اس بھائی سے جس نے سوال کیا میرا یہ سوال ہے، کیونکہ قرآن کو بھی مانا نہیں جا سکتا اگر جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے کہ قرآن کا کس نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے؟ کہ لوگوں نے دیکھا تو نہیں قرآن آسمان سے اترتا ان کی آنکھوں کے سامنے، بلکہ صحابہ نے ہی وہ روایت بیان کی کہ یہ فلاں موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، فلاں پہ یہ ہوئی۔ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کا بھی منکر ہے، اور اس کے ایمان کا بھی اسے فکر کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں وہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس جیسی ایک اور وحی دی جو حدیث ہے، سنت ہے، اور قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن میں اگر طواف کا ذکر ہے تو کتنا طواف کرنا ہے، 10 چکر لگانے، 15 لگانے، وہ سنت میں ہے۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے۔ کہاں سے چور کا ہاتھ کاٹیں گے؟ اس کے ہاتھ کے قریب سے، اس کی کونی سے، اس کے بازو، اس کے کندھے کے پاس ہی، کیونکہ پورے کو ہاتھ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی تفسیر جو ہے اس کی جو ہے وہ حدیث میں آئے گی۔ پھر ہاتھ کتنے چوری پہ کاٹا جائے، ربع دینار پہ، یا جو 1 درہم بھی چوری کرے اس کا بھی کاٹ دیا جائے گا، یہ نصاب وہاں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے لیکن تفصیل اس کی حدیث میں ہے۔ تو یہ عجیب سا سوال ہے کہ جی قرآن سے صرف بتائیں اور حدیث کو اگر نہیں مانتے تو پھر ایسے بندے سے بات اور بحث ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو قرآن کا بھی منکر ہے۔ بہرحال یہ جہالت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ جو قرآن میں ثابت نہیں۔ 12 دلائل ہے قرآنی آیات کے اندر جس میں جو ہے وہ عذاب قبر کے بارے میں جو ہے اس میں دلائل ہیں، جس میں سورہ نوح کی آیت نمبر 25 ہے، وہ دیکھ لیں، تفسیر خود کھول کے دیکھیں وہ بھائی۔ قوم لوط کے بارے میں جو ذکر ہے سورہ حجر کی 74 نمبر آیت ہے، اور جو ہے 83 نمبر آیت ہے سورہ ہود کی۔ اسی طرح جو ہے سورہ غافر کی 46 نمبر آیت ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ تو فرعون کے جو پیروکار تھے انہیں غرق کیا گیا سمندر کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انہیں جو ہے عالم برزخ کے اندر بھی جو ہے دن اور صبح جو ہے دن کو اور رات کو جو ہے عذاب ہوتا ہے، اگرچہ ان کے جسم فنا ہو چکے ہیں پھر بھی انہیں عذاب ہوتا ہے، جیسے کہ دنیا کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے قادر ہے ان کو دوبارہ اٹھانے میں بھی اور اپنے جسموں اور روحوں کے ساتھ، اور انہیں عذاب جہنم اور قبر کا عذاب دینے میں بھی۔ تو مرنے کے بعد قبر ہی ہے، چاہے وہ سمندر میں ہے، چاہے وہ غرق ہے، چاہے اس کا جسم مٹ گیا ہے، تو وہ برزخ کی زندگی کہلاتی ہے۔ اصحاب الاخدود کا ذکر سورہ بروج کے اندر ہے، 10 نمبر آیت ہے، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ 2 عذابوں کا ذکر ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جنہوں نے مومنوں کو فتنے میں مقرر ڈالا اور آزمائش میں ڈالا، ان کے لیے جو ہے خندقیں کھود کی انہیں اس میں آگ جلا کر ہلاک کیا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور عذاب حریق ہے۔ عذاب جہنم آخرت میں، اور عذاب الحریق جو ہے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر 101 نمبر آیت ہے، سورہ انفال کی 50 اور 51 نمبر، سورہ محمد کی 27 نمبر، سورہ انعام کی 93 نمبر آیت، اس کی تفسیر دیکھ لیں، سورہ واقعہ کی 83 اور 94 نمبر آیات جو ہیں ان میں دیکھ لیں۔ اسی طرح آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 دیکھ لیں، اور سورہ محمد کی 4 سے 6 نمبر آیات دیکھ لیں، سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت دیکھ لیں، اور 169 سے 171 تک، سورہ فصلت کی جو ہے 46 نمبر آیت دیکھ لیں، اور سورہ حج کی 58 سے 59 تک دیکھ لیں۔ تو یہ ساری آیات کے اندر عذاب قبر کا جو ہے ذکر ہے، آپ تفسیر دیکھ کے تو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ بہرحال یہ کہنا کہ صرف قرآن سے ہم مانتے ہیں دلیل، حدیث سے نہیں مانتے، ایسے بندے سے بحث ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جاہل ہے، اور ایسے جاہل کے ساتھ کوئی بات کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ قرآن بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ حدیث کا جو منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، وہ قرآن کو بھی نہیں مان سکتا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔